تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس مجلس میں شادی کے تعلق سے کچھ وظائف پیش خدمت ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ ہماری بچی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہے، بچے کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس تعلق سے کوئی وظیفہ بتایا جائے۔ تو آج اس مجلس میں ہم کچھ وظائف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ان وظیفوں سے پہلے ایک دو اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم عقیدے کو درست کریں۔ رشتہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا ہے، جب لکھا ہے، جہاں لکھا ہے وہاں ہو کر رہے گا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ وہ مقدر میں ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ ہو سکتا ہے اس رشتے میں تاخیر کی میری اپنی کوئی کمی کوتاہی کا بھی بہت بڑا دخل ہو، یہ بھی بہت ممکن ہے۔ یہ وضاحت اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ بہت سارے لوگ کچھ وظیفوں پر عمل کرتے ہیں، اس کا ریزلٹ نہیں آتا ہے تو پھر وظیفے کو کوستے ہیں، وظیفے بتانے والوں کو کوستے ہیں کہ وظیفے نے تو کچھ کام کیا نہیں۔ بھائی اس کے لیے ہم نے رکاوٹ کھڑی کر دی تھی۔ بھائی اے سی کی کولنگ ہمیں چاہیے، ٹھنڈک چاہیے، تو اے سی کا سوئچ آن کرنے کے ساتھ کھڑکی دروازے بند کریں گے تو کولنگ ملے گی، اس کے بعد فائدہ ہوگا۔ تو وظیفہ اسی وقت فائدہ دے گا جب اسباب و تدابیر اختیار کیے جائیں۔ دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ حور پری جب تلاش کی جائے گی یا بہت زیادہ اونچی سوچ رکھ کر اپنے سے بھی زیادہ اونچا تلاش کرنے کی فکر میں رہیں گے تو خواہ مخواہ یہ نقصان ہوگا، تاخیر ہوتی چلی جائے گی۔ شریعت میں کفو کا اہتمام ضروری ہے، ہم سری اور برابری دیکھ لیں تو اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات، وظائف سے پہلے ہم نے جو بھی وظیفہ اپنے اس چینل کے مادھیم سے پیش کیا ہے وہاں یہ وضاحت ضرور پیش کی ہے کہ یہ وظیفے اسی وقت کام کریں گے جب ہماری زندگی میں فرائض کا اہتمام ہوگا۔ ہم نماز نہ پڑھیں، شریعت پر عمل نہ کریں، اللہ کے حقوق کو توڑیں اور شریعت کی بڑی باتوں کی دھجیاں اڑائیں، خلاف شریعت کام کرتے رہیں اور ہم وظیفے کھینچتے رہیں تو پھر اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ فرائض کے اہتمام کے بعد ان وظائف کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اب ہم آپ کی خدمت میں شادی کے لیے، شادی نہیں ہو رہی ہے، اچھا رشتہ نہیں آ رہا ہے اس کے لیے، یا پسند کا رشتہ، اس کے لیے کچھ وظائف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ 19ویں پارے کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کا حصہ ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ سب سے پاورفل وظیفہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے، جس کی شادی ہو گئی ہے، میاں بیوی میں انبن رہتی ہے، گھر جنت کا نمونہ نہیں بن پا رہا ہے، ان کے لیے بھی وظیفہ ہے۔ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بچے نیک نہیں ہو پا رہے، بچے بہت ستاتے ہیں، اس صورت میں بھی یہی وظیفہ ہے۔ یہ آیت بہت زیادہ کارآمد ہے، بڑی جاندار آیت ہے، اس وظیفے میں بہت جان ہے، لہذا سب سے زیادہ ایسے موقع پر ہم اس آیت کے ورد کا، وظیفے کا اہتمام کریں۔ اس کی کوئی عدد، اس کا کوئی فگر، کوئی تعداد نہیں ہے، جب چاہیں، جتنا چاہیں، جتنی مرتبہ چاہیں اس آیت کو ہم پڑھیں۔ تو یہ ایک وظیفہ ہو گیا۔ نمبر 2، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی ہوئی ایک آیت کو پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ، اور دن بھر میں جب بھی موقع ملے چلتے پھرتے اس آیت کے ٹکڑے کو جو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لائے تھے اور اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی لخت جگر سے، شعیب علیہ السلام کی لڑکی سے
غالباً ان کا نام صفورہ بتایا جاتا ہے، ان سے ان کا نکاح ہوا۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کسی کو رشتہ نہیں مل رہا ہے وہ بھی پڑھیں، اور رشتہ اس لیے نہیں مل پا رہا ہے کہ گھر کا انتظام نہیں ہے، رہنے کا انتظام نہیں ہے، حالات ہے، حالات کی وجہ سے لوگ غریب دیکھ کر رشتہ نہیں دے رہے، تمام اسباب موجود ہیں، لیکن بس غربت کی وجہ سے رشتہ نہیں آ رہا ہے، ظاہری اسباب اور گھر نہ ہونے کی وجہ سے رشتہ نہیں آ رہا ہے، تو یقین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تھے، وہ ان کا اپنا مقام نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا رشتہ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو دل کے یقین کے ساتھ اور نبی کی دعا سمجھ کر کیفیات کے ساتھ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد رشتہ ہوگا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ نمبر 3، تیسرا وظیفہ پیش خدمت ہے، اول اور اخیر 11 مرتبہ شروع میں، 11 مرتبہ اخیر میں درود شریف پڑھنا ہے، اور بیچ میں 100 2 تسبیح پڑھنی ہے، یا لطیفو کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا لطیفو، اور 100 مرتبہ یا جامعو، 100 مرتبہ یا لطیفو، 100 مرتبہ یا جامعو، یہ 2 تسبیح پڑھنی ہے۔ ان 2 تسبیح سے پہلے شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، 2 تسبیح ہو جانے کے بعد اخیر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف 11 مرتبہ، پھر یہ 2 تسبیح یا لطیفو کی یا جامعو کی، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو یہ تیسرا وظیفہ ہو گیا۔ نمبر 4، چوتھا وظیفہ پیش خدمت ہے، سونے سے پہلے، رات سونے سے پہلے اچھی طرح وضو کر لیں اور قبلہ رخ ہو جائیں، قبلے کی طرف تنہائی میں بیٹھ جائیں، اور 11 مرتبہ شروع میں، 11 مرتبہ اخیر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ اور 28ویں پارے کی آیت کا حصہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ پھر سے سن لیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس دعا کو پڑھنا ہے، ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، اور آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد لجاجت کے ساتھ اپنی ضرورت اللہ کی جناب میں تنہائی میں پیش کریں اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ مراد پوری ہوگی۔ پھر ایک مرتبہ سن لیں، 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 28ویں پارے کی آیت کا یہ ٹکڑا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس کو پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگنی۔ تو یہ 4 وظیفے ہو گئے۔ نمبر 5، صبح اور شام سورہ واقعہ جو 27ویں پارے میں ہے، اور سورہ طارق والسماء والطارق جو 30ویں پارے میں ہے، صبح 1 مرتبہ، شام 1 مرتبہ، ان 2 سورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی جلد رشتہ ہوگا۔ یہ 5 وظیفے ہو گئے۔ نمبر 6، چھٹا وظیفہ، ہر بدھ اور وینسڈے کو، بدھ کے دن رات میں سونے سے پہلے اچھی طرح وضو کر لیں، اور شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، اخیر میں 11 مرتبہ درود شریف، اور بیچ میں 12ویں پارے کی سورت سورہ یوسف جو 13ویں پارے کے پاؤ اور ربع کے بعد، کوٹر کے بعد ختم ہوتی ہے، یہ پوری سورہ یوسف پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد سورہ یوسف پوری مکمل، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف، اور پھر اس کے بعد گڑ گڑا کر رو رو کر اپنی حاجت اور ضرورت اللہ تعالیٰ سے شادی کی مانگنی ہے، اچھا رشتہ مانگنا ہے، یہ عمل کرنا ہے۔ یہ ہر بدھ کا عمل ہے، جب تک رشتہ نہ آ جائے اس عمل کو کنٹینیو ہر بدھ اور وینسڈے کو کیا جائے۔ کیا عمل ہے؟ 11 مرتبہ درود شریف شروع میں، پھر سورہ یوسف مکمل اور پوری، پھر 11 مرتبہ درود شریف، اور پھر رو کر دعا کی جائے۔
نمبر 8واں عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ اوپر والا عمل وینسڈے اور بدھ کا تھا. اب اگلا جو عمل ہے وہ ہر پیر کو، منڈے کو کرنا ہے. یہ نمبر 7 ہے. ہر پیر کو یہ عمل کرنا ہے، باوضو ہو کر سونے سے پہلے کرنا ہے. 11 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد 21ویں پارے کی پونے سے شروع ہونے والی سورت سورہ احزاب جو 22ویں پاؤ کے رکوع کے بعد ختم ہوتی ہے، یہ آدھے پارے کی پوری سورت سورہ احزاب پڑھنی ہے. اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے. پھر سے سن لیں، پیر کے دن، منڈے کے دن 11 مرتبہ درود شریف، 21ویں پاری کی مکمل سورت، آخری سورت سورہ احزاب جو تقریباً آدھے پارے کی سورت ہے، وہ پوری سورت پڑھنی ہے. اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر رو کر اپنی ضرورت اور حاجت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. انشاءاللہ مراد پوری ہوگی. تو یہ 7 وظیفے ہو گئے. 7واں پھر سے سن لیں، پیر کے دن 11 مرتبہ رات میں درود شریف پہلے، پھر سورہ احزاب آدھے پارے کی پوری سورت، پھر 11 مرتبہ درود شریف اور پھر دعا مانگنی. یہ 7 عمل ہو گئے. 8واں عمل سن لیں. 8واں عمل یہ ہے کہ اول اور اخیر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. شروع میں 1 مرتبہ درود شریف، اخیر میں 1 مرتبہ درود شریف، اور بیچ میں درمیان میں 3 مرتبہ سورہ رحمان 27ویں پارے میں. شروع میں درود شریف پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنا ہے، پھر اخیر میں درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. پھر سے سن لیں، درود شریف 1 مرتبہ، 3 مرتبہ سورہ رحمان اور پھر درود شریف، اور پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. سورہ رحمان کا یہ وظیفہ بڑے بزرگوں نے اور اللہ والوں نے ذکر فرمایا ہے. اس وظیفے میں ایک نکتہ یہ ہے کہ سورہ رحمان کا ایک نام حدیث پاک سے یہ ملتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی دلہن ہے. یہ قرآن عروس القرآن، یہ قرآن مجید کی دلہن صورت ہے. تو دلہن، یہ شادی کا ایک جوڑ اس صورت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس لیے بزرگوں نے یہ وظیفہ، بڑوں نے بتایا ہے کہ 1 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ رحمان، پھر 1 مرتبہ درود شریف، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو گڑ گڑا کر جب تک جی چاہے اللہ سے لو لگا لگا کر اس کو مانگنا ہے. آخری وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. شادی کے لیے، اچھے رشتے کے لیے، رشتہ نہیں آ رہا ہے تو آخری اور 9واں وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. رات میں سونے سے پہلے سب سے پہلے اچھی طرح وضو کر لیں. اچھی طرح وضو کر لیں، تنہائی میں آ جائیں، خلوت میں آ جائیں، اور تنہائی میں آنے کے بعد، خلوت میں آنے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں. سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں. اس 2 رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں. وظیفہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن بہت مضبوط وظیفہ ہے. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، پھر کھڑے ہو کر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. سب سے پہلے کھڑے ہو جائے، یہ تھوڑی محنت ہے. 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. درود ابراہیم جو نماز والا ہے وہ درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسملہ پڑھنا ہے 1 مرتبہ. پھر اس کے بعد واپس سے بسم اللہ پڑھنا ہے اس طرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. 41 مرتبہ 41 ٹائمز بسم اللہ اور الحمد کو اس طرح ملا کر 41 سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اس طرح 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اور پھر اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد سجدے میں جا کر دعا مانگنی ہے. اتنی دیر تک خوب گڑ گڑا کر لجاجت کے ساتھ خوب دعا مانگیں جب تک دل بھر نہ جائے، دل مطمئن نہ ہو جائے، دل منشرح نہ ہو جائے کہ رب تعالیٰ نے اب میری سن لی ہے. اس وقت تک خوب گڑ گڑا کر اللہ عز و جل سے مانگیں. تو اس وظیفے کو پھر 1 مرتبہ سن لیں. یہ بڑا اچھا مضبوط وظیفہ ہے. رات کی تنہائی میں سونے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے.
سب سے پہلے اچھی طرح وضو کر لیں، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت تنہائی میں پڑھیں، پھر کھڑے ہو کر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح 41 مرتبہ پوری سورہ فاتحہ بسم اللہ سے جوڑ کر اور ملا کر پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کھڑے کھڑے پڑھنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے اور دعا کرنا ہے۔ دعا کب تک کرنی ہے؟ جب تک دل مطمئن نہ ہو جائے، جب تک کنیکشن جڑا ہوا ہے، جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے دے دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ میری سن لینے والے ہیں، انشاءاللہ اس وقت تک اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وظائف کے ساتھ اسباب بھی اختیار کرنے، تدابیر بھی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنی امیدوں کو اتنا بڑا ہم نہ بنا لیں کہ جس تک ہم پہنچ نہ سکیں اور سامنے والا وہاں تک ہمارا ساتھ نہ دے سکے، حور پری تلاش کرنے ہم نہ جائیں۔ حور پری تو انشاءاللہ جنت ہی میں ملے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے جو ماں باپ رشتے کے لائن سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے مستقبل کو، ان کے فیوچر کو روشن فرمائے، اچھا رشتہ نصیب فرمائے، ماں باپ کو اس فریضے سے سبکدوش ہونے کی اچھے سے توفیق عنایت فرمائے، اچھے اسباب عنایت فرمائے۔ اس تعلق سے واقعتاً بہت ساری بچیاں، بہت سارے ماں باپ اسباب اور تدابیر اختیار کرنے کے باوجود بہت پریشان رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دل کی گہرائیوں سے ان لوگوں کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے رشتے نصیب فرمائے، ہماری ان بچیوں کے فیوچر اور مستقبل کو اللہ تعالیٰ روشن فرمائے، اور انشاءاللہ یہ 9 وظیفے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ 10ویں وظیفے کے لیے انشاءاللہ ہم ایک مستقل ویڈیو بنائیں گے، وہ اس عنوان سے ہوگا کہ کوئی اگر اپنی پسند کی شادی کرنا چاہے کہ کہیں نظر 4 ہو گئی، یہ والی ہی مجھ کو چاہیے، یہ ہی چاہیے، یہی کرنا ہے، تو اس کا کیا وظیفہ ہے؟ انشاءاللہ مستقل ایک الگ ویڈیو میں اس تعلق سے کچھ ہدایات اور کچھ وظیفے اور دعا آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بچوں کے مستقبل کو روشن فرمائے، اچھے رشتے نصیب فرمائے، والدین کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں آسانی کے ساتھ ان ذمہ داریوں سے سبکدوشی عنایت فرمائے، اچھے رشتے کے لیے جو پریشان ہیں سب کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔